منگل کے دن دولت کو کھینچ کر لانے والا وظیفہ یا اللہ یا حی یا قیوم، 2 منٹ کے اندر دولت ہی دولت ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، دولت کی بارش اپنی آنکھوں سے اگر دیکھنا چاہتے ہو کہ فوری طور پر آپ لوگ امیر ہو جاؤ، پیسے والے بن جاؤ، منگل والے دن یہ ایک تسبیح چلتے پھرتے کسی بھی وقت پڑھ لینا۔ عزیز ساتھیوں، بہنوں، بزرگوں، ایسا مجرب وظیفہ، ایسا مجرب عمل آج آپ تمام بہنوں اور بھائیوں کو بتانے لگا ہوں کہ اس عمل کو پڑھتے ہی انشاءاللہ بڑی سے بڑی حاجت، بڑی سے بڑی مراد منٹوں کے اندر پوری ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ دولت کا ایک بادشاہ وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے والا فوری طور پر مالا مال بن جاتا ہے۔ منگل والے دن اس وظیفے کو آپ لوگ اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے صرف ایک مرتبہ چلتے پھرتے کسی بھی وقت پڑھ لینا۔ آپ لوگ دنیا کے جس کونے میں موجود ہو، چاہے پاکستان میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش، نیپال میں، 30 سے 40 سیکنڈ کا یہ پورا عمل ہے۔ مطلب 1 منٹ کے اندر اندر آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ لو گے۔ میرے محترم بھائیوں، میری بہنوں، میں جب بھی کوئی وظیفہ بتاتا ہوں وہ وظیفہ 1 منٹ کے اندر اندر میں ایسا وظیفہ بتاتا ہوں کہ میرے بھائی بہن 1 منٹ کے اندر اندر بڑی آسانی سے پڑھ لیں۔ مطلب جو ہے وہ بالکل مختصر وظیفہ ہوتا ہے اور آپ لوگ بالکل کم ٹائم میں پڑھ لیں، اور ایسا وظیفہ ہوتا ہے جو پہلے سے آزمودہ ہو۔ مطلب ایک تو بالکل چھوٹا وظیفہ، سیکنڈ نمبر پر بالکل آسان کہ جو بہن بھائی پڑھنا نہیں بھی جانتے وہ بھی میرے ساتھ ساتھ پڑھ لیں، اور تیسرے نمبر پر اتنا مجرب اور آزمودہ وظیفہ میری کوشش ہوتی ہے اپنی بہنوں اور بھائیوں کے لیے لے کر آؤں۔ اس وظیفے سے پہلے کئی لوگوں کو فائدہ حاصل ہو چکا ہو، تو آج کا وظیفہ منگل والے دن کا جو وظیفہ ہے، اس وظیفے کو کئی ایسی میری بہنوں نے، میرے بھائیوں نے اپنی مشکل وقتوں میں اس وظیفے کو پڑھا ہے۔ یہ وظیفہ نہ ہی دولت لاتا ہے گھنٹوں میں، نہ ہی منٹوں میں، دولت ملتی ہے سیکنڈوں میں۔ مجھے اتنا یقین ہے، اور مجھے جب بھی منگل والے دن کا یہ وظیفہ میں خود پڑھتا ہوں، فوری طور پر غیب سے میری مدد آنا شروع ہو جاتی ہے۔ جہاں جہاں سے مجھے امید بھی نہیں ہوتی، وہاں سے دولت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ وظیفہ ایسا ہے کہ کئی ایسے میرے بہن بھائیوں کو میں نے منگل کے دن کا یہ وظیفہ بتایا ہے۔ کئی ایسے میرے بہن بھائی ہیں جو راتوں رات لاکھوں میں کھیلنے لگے، راتوں رات جو کروڑ پتی بن چکے ہیں اس وظیفے سے۔ تو آئیں اب وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ آپ لوگ منگل کے دن اس وظیفے کو پڑھیں گے۔ آپ چاہیں تو اس وظیفے کو کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو چلتے پھرتے کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی کسی قسم کی پابندی نہیں، صرف جو پابندی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ وظیفہ منگل والے دن پڑھنا ہے، اور کسی طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ آپ گھر میں ہیں، دکان میں ہیں، آفس میں ہیں، یعنی جگہ کی بھی کوئی پابندی نہیں ہے، وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، اس وقت پڑھنا ہے۔ سکون سے، اطمینان سے بیٹھ جائیے، ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے یہ وظیفہ شروع کر دیجئے۔ ایک مرتبہ صرف ایک وقت آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیجئے۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں، یا چھوٹے سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ جو درود پاک پڑھنا ہو، ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے آگے کا جو وظیفہ بتانے لگا ہوں، 1 منٹ کا یہ پورا وظیفہ ہے۔ یہ پورا عمل ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے کرنا ہے۔ تو عزیز ساتھیوں، میری بہنوں، معاف کیجئے گا، آپ کا وقت لگتا ہے، آپ کو سمجھانا، آپ کے ذہنوں میں ایک ایک بات کو بٹھانا ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ ایسے میرے بہن بھائی کہتے ہیں کہ آپ لوگ بہت لمبی ویڈیو بناتے ہیں۔ آپ خود سوچیں کہ اس ویڈیو میں آپ کو جو باتیں بتائی گئی ہیں وظیفے سے متعلق ہے، مطلب اس سے ہٹ کے کوئی بات نہیں ہے۔ تمام چیزیں آپ کو اس وظیفے کے متعلق بتائی گئی ہیں کہ کس وقت پڑھنا ہے، کتنے بجے پڑھنا ہے، کس ٹائم پڑھنا ہے، کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، کس طرح پڑھنا ہے، کس جگہ پڑھنا ہے، کس دن پڑھنا ہے۔ تو آپ کو ایک ایک چیز اگر میں نہیں بتاؤں گا تو ویڈیو چھوٹی بنا کے چلے جائیں گے، پھر آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ پھر آپ لوگ خود مجھے کمنٹ میں کرو گے کہ آپ کا وظیفہ سمجھ میں نہیں آیا، کس دن پڑھنا ہے، کتنے بجے پڑھنا ہے۔ تو آپ لوگ مجھے کمنٹ کرتے ہیں، بعض دفعہ کمنٹ کا جواب نہیں دیا جا سکتا، تو ویڈیو بنانے میں مجھے تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، لیکن آپ کو سمجھانا پڑتا ہے۔ تو کوشش کیا کریں کہ ویڈیو کو ایک دفعہ مکمل دیکھ لیا کریں، پھر ہی آپ کو اس کا فائدہ ہوگا۔ آپ نے سب سے پہلے سکون سے، اطمینان سے بیٹھ کر ایک مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیا، درود ابراہیمی پڑھ لیا، یا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیا۔ جو درود پاک پڑھنا ہو آپ نے وہ پڑھنے کے بعد 2 سے 3 وظائف پڑھنے ہیں، پورا عمل کرنا ہے۔
پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے اس کے لیے اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لینی ہے. تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر جو وظیفہ بتانے لگا ہوں یہ وظیفہ درود شریف جب پڑھ لو تو ایک مرتبہ اس کے فوراً بعد آپ کو یہ وظیفہ شروع کر دینا ہے. محترم ساتھیو، یہ وظیفہ ہے یا اللہ کا. یا اللہ ایک بار پڑھ لیں، پھر دوسری بار پڑھ لیں یا اللہ، پھر اسی وقت آپ لوگ تیسری بار پڑھ لیں یا اللہ. اس وظیفے کو میں نے 3 مرتبہ پڑھا ہے. آپ لوگ یہ وظیفہ 7 مرتبہ یعنی 7 ٹائم یا اللہ کا وظیفہ پڑھیں گے. ایک مرتبہ سب سے پہلے آپ نے درود شریف پڑھ لیا، اس کے فوراً بعد یا اللہ کا وظیفہ پڑھنا شروع کر دیجئے. 7 مرتبہ جب آپ پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے 2 وظائف اور کرنے ہیں. ایک وظیفہ تو ہے یا حیو کا. یا اللہ کا وظیفہ 7 مرتبہ کرنے کے بعد آپ نے یا حیو کا وظیفہ کرنا شروع کر دینا ہے. بہت ہی مجرب وظیفہ ہے، بڑا ہی خاص وظیفہ ہے. آج کے عمل میں جو دوسرے نمبر پر وظیفہ ہے وہ یا حیو یا حیو یا حیو. اچھی طرح کاؤنٹ کر کے کمی بیشی نہ ہو، جتنی تعداد میں بتایا جا رہا ہے اتنی تعداد میں آپ نے پڑھنا ہے. آپ لوگ کرتے کیا ہے کہ کوئی وظیفہ آپ کو بتایا جاتا ہے 11 مرتبہ پڑھنا ہے، آپ لوگ 1-2 مرتبہ جلد بازی میں تعداد زیادہ یا کم کر جاتے ہو. اس سے آپ کو فائدہ نہیں ہوتا. جتنی تعداد میں جب بھی کوئی وظیفہ بتایا جائے اتنی ہی تعداد میں آپ کو پڑھنا ہے. اپنی طرف سے بالکل کمی بیشی ہرگز نہیں کرنی. تمام بہنوں سے گزارش ہے، تمام بھائیوں سے گزارش ہے، جو وظیفہ آپ کو بتایا جا رہا ہے اس کو اچھی طرح تسبیح کے دانوں پہ کاؤنٹ کر کے یا سیدھے ہاتھ پہ کاؤنٹ کر کے منگل والے دن کا یہ جو دوسرے نمبر پر وظیفہ ہے اس کو پڑھ لینا ہے. یا حیو یا حیو یا حیو. تو محترم ناظرین، وقت ضرور لگتا ہے آپ کو سمجھانے میں، لیکن یقین مانو آپ کے 30 سے 40 سیکنڈ کے اوپر نہیں لگنے والے. وظیفہ آپ لوگ اچھی طرح سمجھ لیجئے گا. چاہو تو ویڈیو دیکھتے دیکھتے پڑھ لیں، چاہو تو ویڈیو جب مکمل ہو جائے تو فوراً پڑھ لو. تو آپ نے 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا، 7 مرتبہ یا اللہ پڑھ لیا اور اس کے بعد آپ نے یا حیو کا وظیفہ شروع کر دینا ہے. آپ کو 21 مرتبہ یعنی 21 ٹائم آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے. 21 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھ لو تو آخری نمبر پر جو وظیفہ آج کے عمل میں آپ کو پڑھنا ہے یہ وظیفہ ہے یا قیوم کا. اس وظیفے کو بھی آپ سیدھے ہاتھ پہ اچھی طرح کاؤنٹ کر کے پڑھ لیں. اگر آپ سیدھے ہاتھ پہ نہیں پڑھنا چاہتے زبانی پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. یا قیوم یا قیوم یا قیوم یہ آخری اور تیسرا وظیفہ ہے. آپ کو اس کو صرف 7 ٹائم پڑھنا ہے. اپنی طرف سے آپ نے کمی بیشی نہیں کرنی پورے وظیفے کے اندر. تو آپ جب 7 مرتبہ یا قیوم کا وظیفہ جب پڑھ لو تو اس کے فوراً بعد آپ لوگوں کو 1 مرتبہ استغفار پڑھ لینا ہے، پھر دوسری بار پڑھ لینا ہے استغفر اللہ، پھر تیسری بار پڑھ لیں استغفر اللہ. یعنی آخر میں آپ کو 3 مرتبہ استغفر اللہ لازمی پڑھنا ہے. یہ اس سارے عمل کا حصہ ہے. اس کے بعد آپ کو 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے. جو درود پاک آپ نے شروع میں پڑھا تھا اس کے بعد اللہ پاک سے اپنے ہاتھ اٹھا کے جو بھی آپ کی حاجتیں ہوں، پریشانیاں ہوں، دکھ تکلیف ہوں، بیماریاں ہوں، ان کے لیے اللہ پاک سے خوب دعا مانگیے گا کہ میرے مولا ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، میرے مولا ہماری حاجتوں کو پورا کر دے، میرے مولا ہمیں غیب سے رزق اور دولت عطا کر دے، میرے پیارے اللہ پاک ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے، میرے مولا ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، میرے مولا جہاں جہاں مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے وہاں پر اپنی غائبی مدد فرما. میرے بھائیوں میری بہنوں آپ لوگ آمین ضرور کہہ دیجئے گا. کیا پتا کسی ایک بھائی بہن کی آمین سے کسی کی زندگی بدل جائے. آخر میں تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم نے درود پاک کی محفل کے سلسلے کا آغاز کیا ہوا ہے جس میں روز کی بنیاد پر نماز عصر کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، جن میں بزرگوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے جن کی دعاؤں میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی. اگر آپ بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعاؤں میں آپ اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے. ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں تاکہ ایک جو ہمارا سلسلہ ہے، ہمارا جو قافلہ ہے اس کا آپ حصہ بن جائیں. ہمارے جو بتائے ہوئے وظائف ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں اور آپ بھی زندگی کو آسان بنا سکیں. بہت سے ایسے بہن بھائی تھے جو دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، اپنے اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، تو ان سب کے لیے دعائیں کروائی جاتی ہیں جن سے لاکھوں لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں. الحمدللہ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے. بس سچی نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کر لیں. اپنے رزق میں برکت و وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھا کریں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.